باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ بادشاہ نے خداوند کے گھر میں لوگوں کے سامنے عہد کی کتاب کی سب باتیں پڑھ کر سنائیں اور خداوند کے حضور عہد کیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب، اس کا 22واں باب 8ویں سے 13ویں اور پھر 23ویں باب کی پہلی 3 آیات۔ اور سردار کاہن حلقیہ نے شافان کاتب سے کہا کہ میں نے خداوند کے گھر میں شریعت کی کتاب پائی ہے۔ اور حلقیہ کاہن نے وہ کتاب شافان کو دی تو اس نے پڑھی۔ تب شافان کاتب بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو اس بات کی خبر دی اور کہا کہ جو نقدی گھر میں پائی گئی تیرے خادموں نے شمار کی اور مختار کاروں کے ہاتھ میں جو خداوند کے گھر پر متعین ہیں دے دی۔ اور شافان کاتب نے بادشاہ کو خبر دے کر کہا کہ حلقیہ کاہن نے مجھے ایک کتاب دی۔ اور شافان نے بادشاہ کے آگے پڑھی۔ تب بادشاہ نے شریعت کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے۔ اور بادشاہ نے حلقیہ کاہن اور اہیکام بن شافان اور اکبور بن میکا اور شافان کاتب اور بادشاہ کے خادم عیسایہ کو حکم دے کر کہا، تم جاؤ اور میرے لیے اور لوگوں کے لیے اور سب یہودا کے لیے اس کتاب کی باتوں کی بابت جو پائی گئی ہے خداوند سے دریافت کرو، کیونکہ خداوند کا بڑا غضب ہم پر بھڑکا ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا، تاکہ جو کچھ اس میں ہمارے لیے لکھا ہے اس پر عمل کرتے۔ تب بادشاہ نے بلا بھیجا اور یہودا اور یروشلم کے سب بزرگ اس کے پاس جمع ہوئے۔ اور بادشاہ خداوند کے گھر میں گیا اور یہودا کے سب آدمی اور یروشلم کے سب رہنے والے اور کاہن اور انبیاء اور سب لوگ، کیا چھوٹے کیا بڑے، اس کے ساتھ تھے۔ اور اس نے اس عہد کی کتاب کی سب باتیں جو خداوند کے گھر میں پائی گئی تھی ان کے کانوں میں پڑھ کر سنائیں۔ اور بادشاہ منبر پر کھڑا ہوا اور خداوند کے حضور عہد کیا کہ وہ خداوند کی پیروی کریں گے اور اس کے احکام اور شہادتوں اور قوانین کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے مانیں گے، تاکہ اس عہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی گئیں قائم رہیں۔ تب تمام لوگ اس عہد میں شامل ہوئے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، مجھے اپنے قوانین کی راہ بتا دے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 119، اس کی 33ویں سے 37ویں اور پھر 40ویں آیت۔ اے خداوند، مجھے اپنے قوانین کی راہ بتا اور میں ہو بہو اس پر چلوں گا۔ مجھے فہم عطا کر تاکہ میں تیری شریعت پر عمل کروں اور اپنے سارے دل سے اسے حفظ کروں۔ مجھے اپنے احکام کی راہ میں چلا، کیونکہ اسی میں میری خوشنودی ہے۔ میرا دل اپنی شہادتوں کی طرف مائل کر، نہ کہ لالچ کی طرف۔ میری آنکھیں بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ، اپنی راہ کے ذریعے سے مجھے حیات کر۔ دیکھ، میں تیرے قواعد کا مشتاق ہوں، اپنی راستی کے مطابق مجھے حیات کر۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ جو مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں، وہ بہت پھل لاتا ہے۔ ہاللویا۔
میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 7واں باب 15ویں سے 20ویں آیت تک۔ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لوگے۔ کیا خاردار جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا اور ردی درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ ردی درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پس ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لوگے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔